نہ تو ہمارے نوجوان کبھی یہ سوچتے ہیں، صرف دل میں ایک شوق ہے کہ ہمیں جلسہ کرانا ہے۔ ضروری نہیں کہ سال میں 10 جلسے ہو، ایک جلسے ہی کافی ہیں اگر مومنوں کے دل کو بدل دے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ جلسے کرنے سے پہلے آپ کی سوچ، آپ کی نظریہ کیا ہے یہ سوچنا چاہیے کہ جلسے سے ہمیں کیا پیغام دیا جائے گا، جلسے سے ہمارا فائدہ کیا ہونے والا ہے۔ دور و دراز ہم جلسہ سننے کے لیے جایا کرتے ہیں، لیکن وہ جلسہ کس کام کا ہے جس جلسے سے ہمارے قوم کے نوجوان نمازی نہ بنے؟ وہ جلسہ کس کام کا ہے جس جلسے سے ہمارے قوم کے نوجوان جھوٹ بولنا نہ چھوڑے؟ جلسہ کس کام کا ہے کہ جلسے میں جانے کے باوجود ہم گناہوں سے نہ پلٹے؟ وہ جلسہ کس کام کا ہے کہ جلسے سے ہم واپس آئے اپنے بڑوں کی شانوں کی گستاخیاں کریں؟ وہ جلسے میں جانا کس کام کا ہے کہ جلسے سے واپس لوٹے اپنے والدین کو ناراض کریں؟ وہ جلسہ کس کام کا ہے جس جلسے سے ہم لوٹے اور قرآن کی تعلیم نہ سیکھیں؟ وہ جلسہ کس کام کا ہے جس جلسے سے ہم لوٹے اور دین کی حقانیت کو نہ پہچانیں؟ وہ جلسہ کس کام کا ہے جس جلسے سے واپس لوٹے اور حضور کی سیرت کو نہ سمجھے؟ جلسہ اس لیے کرایا ہی جاتا ہے تاکہ ہم قرآن کو سمجھیں، تاکہ حضور کی زندگی کو سمجھیں، تاکہ ہم نماز کو سمجھیں، تاکہ ہم روزے کو سمجھیں، تاکہ قرآن کی ایک آیات کو سمجھیں، ان کے مفہوم کو سمجھیں۔ جلسہ اس لیے کرایا جاتا ہے کہ حضور کی زندگی کو سمجھا جائے۔ جلسہ اس لیے کرایا جاتا ہے، ہم بے نمازی ہیں لیکن رسول پاک کی بات سنیں گے تو نمازی ہو کر لوٹیں گے۔ جلسہ اس لیے کرایا جاتا ہے کہ ہم تو گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں لیکن نبی کی محفل میں جائیں گے تو گناہوں سے پاک ہو کر لوٹیں گے۔ اب مجھے بتانا یہاں کے کوئی مسلمان ہو، جلسے میں بے شمار لوگ جایا کرتے ہیں، کیا جلسے جب آپ جلسے سے واپس لوٹتے ہو کیا آپ کا دل یہ کہتا ہے کہ چلو ہم مسجد کی طرف چلتے ہیں؟ کیا آپ کا دل یہ کہتا ہے کہ چلو ہم دین کی بات سیکھتے ہیں؟ کیا آپ کا دل یہ کہتا ہے کہ چلو ہم نے جو جلسے میں پیغام سنا ہے اس پر عمل کیا جائے؟ نہیں، ہمارا جواب یہ ہوتا ہے، جلسہ بڑا شاندار تھا، جواب یہ ہوتا ہے جو خطیب صاحب آئے تھے تقریریں اچھی ہوئی تھی، جواب یہ ہوتا ہے جو شعرا حضرات آئے تھے وہ نعتیں بڑی اچھی پڑھ رہے تھے۔ میرے پیارے، آپ کے کہنے سے ان کی نعتیں اچھی نہیں ہو سکتی ہے، آپ کے تعریف کرنے سے خطبہ کی تقریریں اچھی نہیں ہو سکتی ہے۔ اچھی تقریریں جب ہوگی جب ان باتوں پر عمل کی جائے گی۔ اچھے نعت خوانیوں کا تذکرہ اس وقت ہوتا ہے جب نبی کی نعت سنو تو آنکھوں میں آنسو ہو اور دل جھومے، اس قدر جھومے کہ نبی کی محبت میں باہو ہو جائے اور اعلیٰ حضرت کی زبان پر یوں کہو، سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی، سب سے چمک والے اجلوں میں چلتا کیجیے ان میں شیشوں میں چلتا ہمارا نبی۔ کون کہتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ جب اس سے باتیں ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابرے پتوں پر بھی برساتے برسانے والے نعتیں جب ایسی پڑھی جاتی ہے پھر دل میں حضور کی محبت ہو، آنکھوں میں آنسو ہو، تو یقیناً وہ جلسہ بھی کامیاب ہو، جلسے میں جانے والے شخص بھی کامیاب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج جلسے ہو رہے ہیں، جلسوں کی کمی نہیں ہے، لیکن اس جلسے سے ہمیں لے کر جانا کیا ہے؟ میں سارے جلسے والوں کو یہی کہتا ہوں میرے پیارے، جب بھی آپ جلسہ کراؤ نا بڑی محنت سے آپ جلسہ کرتے ہو، پیسے خرچ کرتے ہو، اس کا فائدہ ہمیں ہونا چاہیے، اس کا فائدہ ہمیں ہونا چاہیے۔ جن شعرا حضرات کو بلاؤ، خطبہ حضرات کو بلاؤ، آپ پہلے انہیں ٹاپک دے دو کہ آپ کو فلاں ٹاپک پہ گفتگو کرنی ہے۔ ہمارے معاشرے میں کمیاں اس چیز کی ہے، حضور کی سیرت میں آپ کو یہ باتیں سمجھانا ہے۔ جب ایسی باتیں ہوں گی نا پھر آپ کا جلسہ 100% کامیاب ہوگا، 100% کامیاب ہوگا۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے لوگوں تمہارے لیے رسول پاک کی زندگی نمونے عمل ہے، یعنی حضور کی زندگی ہمارے لیے نمونے عمل ہے۔ ہمیں چاہیے کہ حضور کی زندگی کو سامنے رکھیں اور حضور کی زندگی سے سیکھیں ہماری زندگی کس قدر بسر ہونی چاہیے، ہماری زندگی کیسے گزرنی چاہیے۔ یہ سوچ، یہ فکر ہمارے اندر ہر وقت
بیٹھے کہ نبی کی زندگی کیسی تھی. اور کسی دنیا دار کو آئیڈیل نہ بنانا میرے پیارے. آئیڈیل بنانا ہو تو احمد مختار کو بنانا. جب حضور کو اپنا آئیڈیل بنا لو گے نا, چلنے بھی مزہ آئے گا, آپ کی گفتار میں, رفتار میں, عزتوں میں اور آپ کی عبادتوں میں بڑا مزہ آئے گا میرے پیارے. اگر آپ ایسا کرو گے تب میرے پیارے. آج اس قوم مسلم کی حال تو یہ, اس قوم کی میرے پیارے, جس قوم کو صحیح سے کھانا نہ آئے, اس قوم کے حالات تو ایسے بدتر ہو گئے ہیں. یہ بیٹھنے کا سلیقہ بھول چکے ہیں, یہ کپڑے پہننے کا سلیقہ بھول چکے ہیں, انہیں کیسے رہنا چاہیے وہ طریقہ بھول چکے. اللہ اکبر. بلکہ وہ لوگ تھے جنہیں کھانے کا طریقہ نہ معلوم تھا, وہ لوگ تھے جنہیں بیٹھنے کا طریقہ معلوم نہ تھا, وہ لوگ تھے جنہیں گفتگو کرنے کا سلیقہ معلوم نہ تھا. لیکن وہ آپ کو دیکھ کر, آپ کے داداؤں پردادوں کو دیکھ کر اور وہ سیکھ گئے. لیکن آج یہ قوم مسلم ان باتوں سے دور ہو چکی ہے. آج ہر قوم مسلم کے ہر ایک فرد کا یہی مطالبہ ہوتا ہے کہ جناب ہمارے گھر کے سارے لوگ پریشان ہیں, ہمارے بڑے پریشان ہیں, ہمارے بچے پریشان ہیں, ہمارے گھر کے افراد پریشان ہیں. یہاں تک کہ ہمارے گھروں میں خیر و برکت نہیں ہے. ہم کام پر تو ضرور جاتے ہیں, ہمارے بچے کماتے ضرور ہیں, پیسے یہ کما کر بھی لاتے ہیں, لیکن پیسہ بچتا نہیں ہے. ہمارے گھر میں رحمتوں کے نزول نہیں ہوتے ہیں. پھر امام صاحب کے پاس جاتے ہیں, وہ اپنے معمول کے مطابق آپ کو پیغام دیتے ہیں کہ اپنے گھروں میں سورہ بقرہ کی تلاوت کرو, اس کی وجہ سے پریشانیاں دور ہوں گی, خیر و برکت کا نزول کیا جائے گا. پھر وہ کہتے ہیں امام صاحب ہمارے گھر میں قرآن کی تلاوت بھی کی جاتی ہے, ہمارے گھر میں نماز بھی پڑھی جاتی ہے, ہمارے گھر میں سورہ یاسین کی تلاوت بھی ہوتی ہے, ہمارے گھر میں قرآن کی تلاوت بھی ہوتی ہے, ہمارے گھر میں سورہ بقرہ بھی پڑھا جاتا ہے. پھر ہمارے گھر میں خیر و برکت کا نزول کیوں نہیں ہے؟ آؤ حضور کی زندگی پر غور کرنا میرے پیارے. میرے مصطفیٰ کریم نبی وہ فرماتے ہیں, اے لوگوں جب تم گھر میں جاؤ نا, گھر میں داخل ہو نا, اس سے پہلے جب بھی کوئی کام شروع کرو نا تو اللہ کے نام سے شروع کیا کرو. جب تم اپنے گھروں میں داخل ہوا کرو تو پڑھا کرو بسم اللہ پڑھا کرو, یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرو. جب تمہاری مسلم اپنے گھر میں داخل ہو, جتنی بار داخل ہو اتنی بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے. جب یہ قوم نہیں پڑھا کرتی ہے تو شیطان اس کے ساتھ ساتھ گھروں میں داخل ہوتا ہے. اپنے دوستوں سے, اپنے اقاربوں سے کہا کر دیکھو اس گھر میں رہنے کی جگہ تو مل گئی ہے, ہو سکتا ہے شاید ہمیں کھانا بھی مل جائے. اور جب کھانا کھانے کا وقت آتا ہے نا, ہمارے حال اتنے بدتر ہو چکے ہیں کہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم تک بھی نہیں پڑھتے اور کھانا کھا لیتے ہیں. پھر وجہ یہ ہے میرے پیارے, جب ہم کھانا کھا کر اٹھتے ہیں نا تو پھر کہتے ہیں کھانے میں مزہ نہیں تھا, کھانے میں ذائقہ نہیں ہے, کھانے سے پیٹ نہیں بھرا. اور نادان وہ ذائقہ کہاں سے تمہیں ملے گا کھانے میں؟ اس کھانے کی لذتوں کو تم نے تو برباد کر دیا ہے. تم نے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا نہیں ہے. تیرے ساتھ شیطان کھانا کھا رہا ہے اور وہ شیطان سگم سے ہوتا ہے اور اپنے دوستوں سے کہتا ہے سن لو اس گھر میں ہمیں رہنے کی جگہ بھی مل گئی ہے, اب ہمیں کھانا کھانے کو بھی مل گیا ہے. اللہ اکبر. لیکن کبھی نبی فرماتے ہیں جب تم دسترخوان پر جاؤ اور تم نے بسم اللہ نہیں پڑھا ہے اور کھانا کھانا شروع کر دیا ہے, بیچ اس میں جب تمہیں یاد آئے تو پڑھو بسم اللہ ہی اول ہوا ہے پڑھ دیا کرو. جب تم پڑھو گے تو شیطان کیا کرتے وہاں سے بھاگے گا, وہ برکت والے دانے اب تم کھاؤ گے, وہ شیطان تمہارے ساتھ اب بھی کھائے گا. شیطان کو جس میں آگ لگے گی وہ وہاں سے بھاگے گا. لیکن جب تم پورے کھانا کھا چکے ہو, دسترخوان پر بیٹھے ہو, پھر یاد آیا کہ کھانا تو ختم ہو چکا ہے, ہم نے تو کھانا کھا لیا ہے, ہم نے ابھی بھی بسم اللہ نہیں پڑھا ہے. وہ قریب نبی فرماتے ہیں اپنے انگلیوں کو چاٹو اور اس سے دبا پڑھو بسم اللہ یہ آخر پڑھ لیا کرو, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرو. وہ قریب نبی فرماتے ہیں اگر اس وقت تمہیں نہ یاد آئے کہ تم پانی بھی پی چکے ہو, دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہو, پھر یاد آیا کہ ہم نے بسم اللہ پڑھا نہیں ہے, بسم اللہ پڑھ لو. دسترخوان پہ جو روٹی کے ٹکڑے پڑے ہو اسے اٹھا کر کھا لیا کرو, جو دانے گرے ہو اسے اٹھا کر کھا لیا کرو. اور قریب نبی فرماتے ہیں دسترخوان لگایا جاتا ہے اس لیے اس پر جو دانے گرتے ہیں رحمت کے, جو برکت کے دانے ہوتے ہیں اسے شیطان اچھا کرتے ہیں, اس لیے اسے تم کھایا کرو. اور جب تم بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھاؤ گے, جب وہ دانا جو پیسے کے دانے ہوں گے میرے پیارے, جس دانے میں برکت ہوں گے اس دانے کو آپ کھاؤ گے, آپ کو مزہ بھی آئے گا, لطف بھی آئے گا, آپ کے پیٹ بھی بھریں گے. یہی تو سرکار آیا ہے مصطفیٰ رضا حضور مفتی اعظم ہمیں یہ پیغام دیتے ہیں, کھاتے ہیں تیرے
की तरीके से हो, जब तुम पीने में पीना भी हुजूर की तरीके से हो। अल्लाह अकबर। मेरे करीम नबी फरमाते हैं जब तुम पानी को पियो ना तो एक सांस में मत पिया करो, जब तुम पानी को पिया करो ना तो 3 सांसों में पिया करो। और उससे तरीके मेरे मुझे फरमा रहे हैं पीने से कबल बिस्मिल्लाह पढ़ा करो, और जब तुम तरह से पियो या किसी भी बर्तन से पियो, अपने लब को जिस बर्तन से लगाओ ना तो पहले छोटी सांस लो, उन सांसों में थोड़ा सा पानी पियो, फिर दूसरी सांस में छोटी सी, उस सांसों में थोड़ा सा पानी पियो, फिर तीसरी सांस लंबी सांस लो और उसमें लंबे सांस के साथ ज्यादा पानी पियो। लेकिन जब तुम ऐसे पानी पियोगे तो पानी पीने में बड़ा मजा आएगा तुम्हें। जब तुम ऐसे पानी पियोगे तो तुम्हें सुकून मिलेगा। और क्या नबी का रिपोर्ट में कहता है जब इंसान मोहम्मद अरबी के तरीके से पानी पिया करेगी उनकी हड्डियां भी मजबूत होती है और उनके जिस्म से बीमारियां भी दूर होती है। ये भी इस्लाम ने बताया है, आज साइंस भी ये कह रहा है, ये डॉक्टर भी ये कह रहा है, अगर तुम बीमारियों से निजात चाहते हो तो किसी और मुस्तफा की जिंदगी को अपना आलिया बना लो, रसूल की जिंदगी को अपने अमल में ढाल लो, तुम बीमारियों से भी बच जाओगे, इंसानों में अफजल। और मैं कोई ठेकम भाग नहीं कर रहा हूँ, और मैं कराम मौजूद है, आप इनसे पूछे के बताएंगे बुखारी शरीफ की हदीस में बयान कर रहा हूँ। और इस हदीस पाक को अल्लामा सदर सरिया ने अपनी किताब बहार शरीयत में कॉल फरमाई मेरे प्यारे। अल्लाह अकबर। हमारा हाल कितना बदतर हो चुका है कि हमें खाना कैसे खाना चाहिए हमने अपने तरीकों को फरामोश कर दिया है। यारो सीखो आपको कैसे अपनी जिंदगी गुजारनी है। आपको ये लगता होगा छोटी छोटी बातें हैं, नहीं मेरे प्यारे, मेरे मुस्तफा की कोई बात छोटी नहीं है, सारी बातें बहुत बड़ी है, आपको अमल करना है मेरे प्यारे। जरा देखो तो सही वो करीम नबी क्या फरमाते हैं कि जब तुम खाओ ना जब तुम पियो ना तो तरीके के साथ पियो। अल्लाह अकबर। वो नबी पैगाम देते हैं कि तुम बैठ कर पानी पिया करो, खड़े होकर पानी ना पिया करो। ये तो जानवरों का तरीका है, इंसानों का तरीका नहीं है। आपने जानवर को कभी देखा है कि पानी में बैठ कर पी रहा हो, चाहे वो भैंस हो, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे वो बिल्ली हो, कोई भी जानवर हो, मुझे बता दो कि जानवर बैठ कर पानी पी रहा हो नहीं। और इंसान ये कहेगा और मैं ये कहेंगे, आप ये खुद कहोगे जानवर बैठ कर नहीं खड़ा होकर पानी पिया करता है। अब जरा फैसलो, जब ये जानवरों की आदत है खड़े होकर पानी पीना, आप तो इंसान हो ना, फिर आप खड़े होकर क्यों पानी पी रहे हो? आपको भी चाहिए कि आप बैठ कर पानी पियो, आपको भी चाहिए कि आपका तरीका इस्लाम के रास्ते से हो। लेकिन अफसोस की कौम ये कहती है बिना जब हम बैठ कर पानी पिएंगे अपने दोस्तों के साथ चौराहों पे बागीचों में सबसे हजर में तक पिएंगे, दुनिया ये देखेगी कहेगी ये कैसा मुसलमान है, आज भी ये बैठ कर पानी पी रहा है, अपने पुरानों के रास्ते पर चल रहा है। लोग ये कहते हैं हमारा इंसान हो जाता है, बुराइयां होती है कि ये मुसलमान है, भारत की निगाहों से हमें देखा जाता है। वो यारो नहीं, दुनिया जो कहते कहने दे, दुनिया के लोग जो कहते कहने दे, लेकिन जब तुम मार्केटों में, शहरों में, बाजारों में, सफरों में, टोले में जब तुम बैठ कर पानी तो पियोगे तो दुनिया कहेगी कि 200 साल गुजरने के बाद भी ये तरीका ने मनहूस रखा है, ये तरीका किसी और का नहीं, मोहम्मद अरबी का है। आज का मुसलमान इतना अच्छा है कि इनके प्रोफेट मोहम्मद कितने अच्छे रहते होंगे, तभी तो किसी ने कहा है तो उनके जगह हो देते हैं शहाना जमाना की जेबी आलम ये कहते होता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये तरीका हमारा होना चाहिए, हमें शर्माना नहीं है कि हम बाजार में हैं, दुनिया क्या कहेगी, ये दुनिया फानी है मेरे प्यारे, ये दुनिया मिटने वाली है। आपको हुजूर की जिंदगी पर चलना है। आप जहां हो, जॉब कर रहे हो, ऑफिसों में हो, मार्केटों में हो, बाजारों में हो, आपको किसी दुनियादार को आइडिया नहीं बनाना है, अहमद मुख्तार को आइडिया बनाना है। ये पैगाम रब्बे कदीर का है, ये कुरान ऐलान कर रहा है। हम कुरान के मानने वाले हैं ना, हम हदीस पाक को फॉलो करने वाले हैं ना, तो फिर हमारा तरीका कैसे बदल गया? ये तरीका तो यहूद
नसारा का है, ये तरीका तो यहूद व नसारा का है। जिस रास्ते को आप अपनाए हुए हो इसे छोड़ो, उसी में आपकी भलाई है, उसी में आपकी कामयाबी है। और आगे बढ़ो। हमारे लिबास कितने बदतर हो चुके हैं, हमारे लिबास किस कदर यहूद व नसारा से जाकर मिलता जुलता है। वो करीम नबी फरमाते हैं, अबू दाऊद शरीफ की हदीस से पाक है, मेरे मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं, जब इंसान तकब्बुर और गुरूर के इतबार से जब उम्दा कपड़ा पहना करता है तो यकीनन व करीब वो जहन्नम में जाएगा। वो जहन्नमियों की निशानी है। आज हमारे अंदर ये क्वालिटी पाई जा रही पाई जा रही है। हम कई शादियों में जाते हैं, सेलिब्रेशन करने कहीं भी जाते हैं, हमारे जिस्म पर कितने उम्दे उम्दे किस्म के कपड़े होते हैं। फिर ये गरीबों को बताते कि देख उससे अच्छा कपड़ा पहनने की तेरी औकात नहीं है। उन लोगों के दरमियान बैठकर हम ये कहते देखो मेरे जूते कितने महंगे हैं, हमारे टाइयां कितनी महंगी है, देखो हमारे कोट कितने महंगे हैं। या तुम इतने महंगे कपड़े पहन सकते हो? यारो मुसलमान तेरा भाई है, अपने भाई को तू ईसा दे रहा है। नबी फरमा रहा है अपने भाइयों की मदद किया करो, लेकिन तुम मदद की बजाय उनके दिलों को तकलीफ दे रहे हो। लेकिन वो नबी फरमाते हैं जो घमंड और तकब्बुर की बुनियाद पर ऐसा कपड़ा पहने वो जहन्नमी होने की निशानी है। और आगे बढ़ो। वो करीम नबी फरमाते हैं कि जब तुम कपड़े पहनो ना, जब तुम तहबंद पहनो ना, जब तुम पैंट पहनो ना, जब तुम तहबंद पहनो ना, जब तुम लुंगियां पहनो ना, जब तुम लोवर वगैरह कोई भी ऐसा कपड़ा पहनो, मेरे करीम नबी फरमाते हैं कि तुम्हारा कपड़ा कदमों के बराबर ना हो, तुम्हारा कपड़ा पिंडली तक हो या पिंडली के नीचे हड्डी तक हो। आज हमारा हाल क्या है? हमारे कौम के नौजवानों का हाल यह है, इनके कपड़े इतने बढ़ चुके हैं, कमर से कपड़े खुल रहे हैं, इनके टखने पूरे दिख रहे हैं, ये रोडों पे चल रहे हैं, वो इनकी पैर जमीन से टकरा रही है। ऐसा लगता है कि किसी पार्टी का इंसान जा रहा हो, ये रोडों पे झाड़ू लगाने का काम कर रहे हैं। नहीं प्यारे, आप इसलिए पैदा नहीं किए गए हो, आपकी शान बड़ी बुलंद है, आपके कपड़े ऐसे होने चाहिए कि पिंडली तक हो, या नीचे पिंडली तक हो। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं जिनके कपड़े पिंडली से नीचे आ जाए और वो मामूल बना ले और इसी तरीके से कपड़ा पहने तो जहन्नमी होने की निशानी है। इस हदीस के तनाजुर में अब होशियार के देखिए मुसलमानों, अब फैसला करना, अपने दिल पर हाथ रखकर मुझे ये बताना क्या हमारे कौम के बेटे ऐसे कपड़े नहीं पहन रहे हैं जिनके कपड़े टखनों से नीचे जा रहे हो, जिनके कपड़े पिंडलियों से नीचे जा रहे हो? हम ऐसे कपड़े पहन रहे हैं, हमें ऐसे कपड़े से बचना है। वो करीम नबी फरमाते हैं कि औरतों के लिए हुक्म यह है कि पिंडलियों के नीचे तक पहने, यानी से पिंडली तक पहुंचे। अम्मी आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अर्ज़ करती या रसूल अल्लाह, औरत अगर पिंडली के नीचे तक पहनेंगे तब भी उनके कदम दिखेंगे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कपड़े को एक बालिश और बढ़ा दिया जाए। बालिश कहा जाता है एक ईंट की जो मोटाई होती है ना, उतनी में दार कपड़े को और बढ़ा दिया जाए। अम्मी आयशा अर्ज़ करती या रसूल अल्लाह, तब भी तो उनके कदम दिख जाएंगे ना, उनके पैर दिख जाएंगे। वो करीम नबी फरमा रहे हैं, सुनो सुनो, वो करीम नबी फरमा रहे हैं तुम्हारे कपड़े ऐसे हो जब तुम अपने शौहरों के दरमियान रहो, अपने बेटों के दरमियान रहो, अपने बाप के दरमियान रहो, अपने चचा के दरमियान रहो, अपने भतीजों के दरमियान रहो, अपने भांजों के दरमियान रहो। जिससे निकाह करना हराम हो, जो लोग महरम है उनके दरमियान हो, तो चेहरे को छोड़कर, आपकी हथेलियों को छोड़कर, पैर के तलवे को छोड़कर सारा बदन सतरे औरत है, ये छुपा होना चाहिए। लेकिन जब तुम अपने घर से बाहर निकला करो, जब तुम पर्दे से जाओ, वो सबके सब गैर महरम होते हैं। अब तेरे चेहरे पर भी पर्दा होना चाहिए, तेरे हाथों पर भी पर्दे होने चाहिए, तेरे पैर के तलवे पर भी पर्दे होने चाहिए, यानी जिस्म का कोई हिस्सा नहीं दिखना चाहिए। अफसोस आज हमारी कौम की बेटियों का हाल क्या हो चुका है, उनके जिस्म पर ऐसे ऐसे कपड़े आ गए हैं। वो बाप कितना बड़ा जालिम है जो अपने बेटियों को ऐसा कपड़ा पहना रहा है, वो भाई कितना बड़ा जालिम है जो अपने बहनों को ऐसे कपड़े पहना रहे हैं, वो शौहर कितना बड़ा जालिम है जो अपने बेटियों को ऐसे फटे लिबास को पहना रहा है, एक तो और हीरोइन के लिबास अपने बेटियों को, अपनी माँ को पहना रहा है। किसी का सीना खुला हुआ होता है, किसी के पैर खुले होते हैं, किसी के बाजू खुले हुए होते हैं। अब जरा सोचो, जब तुम्हारी माएं, जब तुम्हारी बहनें, जब तुम्हारी बेटियां, जब तुम्हारी बीवियां घरों में ऐसे कपड़े पहनेंगी जिनके बाजू खुले हो, जिनके पैर खुले हो, जिनके चेहरे खुले हो, जिनके सीने खुले हो, जिनके पीठ देख रहे हो, अब तुम ये फैसला करो कि तुम्हारे घर में काम शैतान न हो रहा हो और तुम ये कहोगे हमारे घर में बरकतों का नुज़ूल नहीं
یہ طریقہ ہمارے قوم کے اندر ہے کیا؟ نہیں میرے پیارے، ان تمام باتوں سے ہم دور ہو چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہماری قوم کے بیٹوں کا تو حال یہ خرید رہے ہو جو کپڑا پھٹا ہوا ہے، جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جس کو پہننے سے لوگ انکار کیا کرتے تھے، اعتراضات کیا کرتے تھے۔ آج ہمارے قوم کے نوجوان ایسے پھٹے کپڑے خرید کر پہن رہے ہیں کہ نہیں پہن رہے ہیں؟ کسی کے ٹخنے کھلے ہوئے ہیں، کسی کے گھٹنے کھلے ہوئے ہیں، کسی کے جان کے پاس سے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، اور ایسے کپڑے کا نام ہم نے دیا ہے، اس کپڑوں کا نام ہم بساطہ مارکیٹوں میں دیتے ہیں، ڈائنس پینٹ کے نام سے جانتے ہیں۔ اور پھٹے ہوئے کپڑے کو، قیمتی پھٹے ہوئے کپڑے کو زیادہ سے قیمت میں خرید رہے۔ بتاؤ یہ پھٹے ہوئے کپڑے کو کوئی زیادہ پیسہ دے کر خریدتا ہے؟ معلوم چلا وہ بے وقوفی ہوگا نا جو پھٹے ہوئے کپڑے کو زیادہ قیمت میں خریدے گا۔ یہ آپ کا طریقہ نہیں ہے۔ آپ پھٹے ہوئے کپڑے لوگے، آپ مسجدوں میں جاؤ گے، نماز پڑھو گے، نماز باطل ہو جائے گی، آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ آپ ایسے کپڑے پہنو گے، رکوع سجدہ کرو گے جو جس کپڑے سے آپ کے کمر کھل جائے، آپ کے پیچھے والے نماز پڑھے، ان کی نگاہیں پڑے، اور پتہ یہ چلا اپنی نماز کو برباد کر رہے ہو، ساتھ میں اپنے رشتہ داروں کے، اپنے محبوں کے، اپنے محلے والوں کے نماز کو بھی خراب کر رہے ہو۔ تو آپ کو یہ فیصلہ لینا پڑے گا، ہمارا کپڑا یہود و نصارہ کے طریقے سے نہیں بلکہ میرے مصطفیٰ نے جو پیغام دیا ہے اس طریقے سے ہمارا کپڑا ہونا چاہیے، جو مصطفیٰ نے فرمایا ہے کہ جب تم نماز میں جاؤ تو تمہاری کہانیاں بھی ڈھکی ہونے چاہیے، جب تم نماز میں جاؤ تو تمہارے سطر جو ہے ناک سے لے کر گھٹنوں تک ہے وہ تک ڈھکے ہونے چاہیے۔ جیسے تم شادیوں میں عمدہ سے عمدہ کپڑا پہن کر جاتے ہو، ویسے عمدہ سے عمدہ کپڑا پہن کر تم مسجدوں میں جاؤ۔ حال افسوس آج مسجدوں میں ایسیاں لگی ہوئی ہے، آج مسجدوں میں پنکھے لگے ہوئے ہیں، آج مسجدوں میں کولر لگے ہوئے ہیں، آج مسجدوں میں ٹھنڈ کے موسم میں گیزر لگا دیا گیا ہے، پھر بھی یہ قوم مسجد کی جانب نہیں جا رہی ہے، یہ قوم نماز نہیں پڑھ رہی ہے۔ اب ذرا سوچو جب آپ کا طریقہ اتنا گندا ہو جائے، یہ ساری چیزیں آپ کے لیے بند کرا دیا جائے، پھر بھی آپ اس طرح سے استعمال نہ کرو، اس سے فائدہ نہ اٹھاؤ، تو کیا آپ کاٹے نہیں جاؤ گے؟ کیا آپ مارے نہیں جاؤ گے؟ کیا آپ ستائے نہیں جاؤ گے؟ ہاں وہ قوم پر وہ قوم برباد کر دی گئی ہے، جو قوم اپنے پیشواؤں کی باتوں کو ٹھکراتی ہے، وہ قوم اس کو نابود ہو چکی ہے، جو قوم اپنے نبیوں کی باتوں کو چھوڑ دی ہے۔ آج یہی حال ہمارا ہے، یہی حال آپ کا ہے، جو سیرت مصطفیٰ سے ہم دور ہو چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جو مصطفیٰ رات بھر ہمارے لیے روئے، وہ مصطفیٰ جو ہمارے لیے بھوکے رہے، وہ مصطفیٰ جو ہمارے لیے پتھر کھائے، وہ مصطفیٰ جن کے چہرے پر آنسو ہو، وہ مصطفیٰ جو کئی مہینے تک فاقے رہے، وہ مصطفیٰ میرے لیے دعا کرے، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی۔ نہ جانے ہمیں کیا ہو گیا ہے، ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ اس نبی کے پیغام کو ہم ایسے ٹھکرا رہے ہیں جیسے لگتا ہے ہمیں اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ پھر یہ قوم کے نوجوان یہ کہتے ہیں اپنے عالموں سے، اپنے اماموں سے کہتے ہیں ہم نے بہت اسلام کو سمجھا ہے، ہم نے بہت کتابیں پڑھی ہے، ہم نے اسلام کی حقانیت کو سمجھا ہے۔ تو خاک اسلام کی حقانیت کو سمجھے گا، اسلام کے وقار کو سمجھے گا۔ یہ علماء کرام ہے جو 15 20 سال تک مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، اب تک اسلام کی حقانیت کو نہ سمجھ سکے، اسلام کی بلندی کو نہ سمجھ سکے۔ کالج میں پڑھنے والے لڑکا جو ایک دوسرے میں اسلام کی کتابیں پڑھتا ہے وہ یہ کہتا ہے اسلام کو سمجھا ہے، جبکہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ روڈوں پہ یہ کھڑا ہو کر پیشاب کر رہا ہے۔ اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ تو بیٹھ کر استنجا کر، اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ پانی کے ساتھ استنجا کر، اسلام کا طریقہ یہ ہے پانی نہ ملے تو ڈھیلے کے ساتھ استنجا کر۔ لیکن آج ہم ایسا نہیں کر رہے ہیں، وہ استنجا کے قطرہ ہمارے پینڈوں پہ گر رہا ہے، وہ پانی کے قطرے ہمارے کپڑے کو خراب کر رہا ہے، پھر آپ اس پر مشق ہو۔ یہ آپ کا طریقہ ہو سکتا ہے، اسلام کا طریقہ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے تم اپنا نام لے کر اسلام کو برباد نہ کرو میرے پیارے، اس لیے اسلام کا ہر ایک طریقہ انمول طریقہ ہے میرے پیارے۔ غیروں نے سنا ہے کہ اگر زمانے میں جو اعلیٰ بننا چاہتے ہو اسلام کے راستے کو فالو کرو۔ ابھی آپ نے نہیں دیکھا 2020 سے لے کر 2021 تک کورونا مہاماری آیا تھا، ہر انسان پریشان تھا، ہر انسان بچنا چاہ رہا تھا ان بیماریوں سے۔ ڈاکٹروں نے کہا تھا، یہاں کی حکومتوں نے، دوسرے ملک کی حکومتوں نے یہ پیغام دیا تھا کہ او لوگوں اگر تم ان بیماریوں سے بچنا چاہتے ہو تو اپنے ہاتھوں کو واش کیا کرو، اے لوگوں اس سے بچنا چاہتے ہو گھر میں داخل ہونے سے پہلے اپنے پیروں کو دھویا کرو۔ وہ لوگ نہیں کہہ رہے تھے کہ جب تم کھانا کھانے کے لیے جاؤ تو اپنے ہاتھوں کو دھل لیا کرو اور صحیح طریقے سے دھویا کرو۔ ان ڈاکٹروں کا کیا کمال ہے، 1500 سال پہلے میرے نبی نے یہ پیغام دیا تھا کہ او لوگوں تمہیں چاہیے کہ ہر وقت باوضو رہو، تمہیں چاہیے کہ طہارت کے ساتھ رہو، تمہیں چاہیے کہ جب تم
کوشش کرے کہ باتیں چھپ نہیں سکتی ہے، منظر عام پر آتی رہے گی. اپنے کردار کو بدلنا ہے، اپنی سوچ کو بدلنا ہے اور نگیٹو سوچوں کو ہمیں نکالنا ہے کہ ہمارا اسلام ہمیں کیا پیغام دیتا ہے، ہمارا دین ہمیں کیا پیغام دیتا ہے. وہ قرآن فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے لوگوں تمہارے لیے رسول پاک کی زندگی نمونۂ عمل ہے. وہ رسول پاک تھے، لیکن رسول پاک کی شان تو دیکھو. اس نبی نے صحابہ کو ایک ہی نشست میں، ایک ہی مجمع میں، ایک ہی محفل میں کہا تھا عشر مبشرہ صحابیوں سے، ابو بکر تم جنتی ہو، عثمان تم جنتی ہو، علی تم جنتی ہو، طلحہ زبیر تم جنتی ہو، عبد الرحمن ابن عوف تم جنتی ہو، سعد بن وقاص تم جنتی ہو، عبیدہ بن زرہ تم جنتی ہو، زبیر تم جنتی ہو. میرے نبی نے ایک ہی محفل میں 10 صحابیوں کو جنت کی بشارت دے دی تھی. ان جنتیوں کا حال کو دیکھو اور ہم جنتیوں کا حال کو دیکھو. چاہیے تھا نبی نے تو پیغام دے دیا ہے، مستا سنا دیا ہے کہ تم جنتی ہو. اب وہ نماز نہیں پڑھتے، اب وہ روزہ نہیں رکھتے، اب وہ قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، لیکن ایسا نہیں ہوا ہے. ان کی نماز قضا نہیں ہوئی ہے، ان کا روزہ نہیں چھوٹا ہے، قرآن کی تلاوت سے دور نہیں ہوئے ہیں، تلاوت پہ تلاوت کر رہے ہیں، صبر پہ صبر کر رہے ہیں، صبر کا گامزن ہے، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، فرض ادا کر رہے ہیں، سنت ادا کر رہے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں، واجبات نماز ادا کر رہے ہیں، ساری نمازوں کو پڑھ رہے ہیں. اللہ اکبر. ان جنتیوں کا حال یہ تھا کہ جنت کی بشارت مل گئی ہے، تب بھی فرض سے دور نہیں ہو رہے ہیں. آج ہمارا حال یہ ہے، ہماری قوم کے نوجوانوں کا حال یہ ہے، ابھی ہم نے جنت کو دیکھا نہیں ہے، جنت کی بہاروں کو دیکھا نہیں ہے، جنت کی خوشبوؤں کو سنا نہیں ہے، لیکن کسی مولوی نے کہہ دیا سبحان اللہ کہہ دو کہ تمہیں جنت مل جائے گی. کسی پیر نے کہہ دیا کہ تم مچل کر نعرہ لگا دو گے تمہیں جنت مل جائے گی. سن لو، ایسے پیروں کا میں بائیکاٹ کرتا ہوں، ایسے مولویوں کا بھی بائیکاٹ کرتا ہوں جو سبحان اللہ کہہ کر آپ کو نماز سے دور کر دے، جو آپ کو روزے سے دور کر دے، جو قرآن کی تلاوت سے دور کر دے. یاد رکھنا، ایمان میں سچے رہو اور نمازی بنو، قرآن کی تلاوت کرو، تب جا کر تمہیں جنت کی خوشبو ملے گی، جنت کی خوشبو ملے گی. جنت تو کسی پیر کی نہ، جنت میں تو کسی پیر کی پکوتی ہے، نہ تو کسی عالم کی پکوتی ہے. اس لیے اگر ایسا ہوتا تو صدیق اکبر نماز نہیں پڑھتے، ایسا ہوتا تو عمر کی نماز قضا، حضرت عمر نماز نہ پڑھتے، عثمان غنی نماز نہ پڑھتے، لیکن سب نمازی ہے. ہمارے اکابر نمازی ہے، ہمارے بزرگ نمازی ہے. وہ سرکار غوث اعظم جو جنت بانٹے وہ نمازی ہے، وہ بابا بہلول جو جنت بانٹے وہ نمازی ہے، وہ عطائے رسول ہند الولی جو جنت کا دروازہ بنائے وہ نمازی ہے. اللہ اکبر. نبی وہ جنتی ہے، شہنشاہ آباد منور علی وہ جنتی ہے. نمازیں کبھی قضا نہیں ہوئی ہے. ہر آستانے پر دیکھو مسجدیں موجود ملے گی. تو پتہ یہ چلا جتنے ہمارے بزرگ ہیں، جتنے ہمارے شہداء گزرے ہیں، وہ سب کے سب پکے نمازی تھے اور ان کا پیغام یہی تھا کہ تم جس حالات میں ہو پاک صفاف رہو، رب کی عبادت کرو، کریا و ساری کرو، تم کامیاب ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن میلاد النبی. سبحان اللہ. ان کا پیغام یہ تھا. لیکن آج ہمیں کیا ہو گیا ہے، ان تمام باتوں سے ہم دور ہو چکے ہیں. آپ یہ سوچتے ہو ہم سال میں جلسہ کرا لیں گے جنت میں چلے جائیں گے، یہ آپ کی سوچ غلط ہے میرے پیارے. ان سوچ کو بدلو. آپ پیسے سے کوئی جنت کو نہیں خرید سکتا ہے، نہ تو کوئی جنت میں جا سکتا ہے. جنت میں جانا ہو تو عشق چاہیے، جنت میں جانا ہو تو رسول کی محبت چاہیے، اور محبت لے کر بیٹھنے والے کا نام امام احمد رضا ہے، جو اس کا پیغام بھی سکھا رہے ہیں اور فرض بھی ادا کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی سیکھ رہے. وہ امام احمد رضا جو 14 سال کی عمر میں 13 سال کچھ مہینے میں سرکار امام احمد رضا دنیا کے بہت بڑے عالم و فاضل مفتی بن کر چمکے ہیں. تب جا کر کوئی اعلیٰ حضرت بنا کرتا اپنے وقت میرے پیارے. کیوں؟ اس نے نبی کے دین کو سیکھا اور اس کو محبت کو اپنے سینے میں بسا کر حضور کی تعریف کرتے رہے، پوری زندگی تعریف کرتے رہے. کوئی مجھے بتا دو کہ بزرگان دین کبھی نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، یا قرآن کی تلاوت نہیں کیا کرتے تھے، یا یہ جھوٹ بولا کرتے تھے؟ نہیں. امیاں ہمارے بزرگوں کی شان تو یہ ہے کہ ان کی بارگاہ میں کوئی جھوٹا آتا انہیں سچا بنا کر لوٹاتے، انہیں ولی بنا کر لوٹاتے. آج وجہ کیا ہے؟ آج ہم مزاروں پر جا رہے ہیں لیکن سچے نہیں بن رہے ہیں. آج ہم چادروں کو چوم رہے ہیں ویسے ہی جھوٹے کے جھوٹے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کل کے جو ہمارے لوگ تھے نا، مزاروں پر جایا کرتے تھے عقیدے سے اور یہ بھیک مانگا کرتے تھے صاحب مزار سے. مولا میں تیرے محبوب بندے کے آستانے پر آیا ہوں، میرے ایمان کو حفاظت کے ساتھ رکھنا، ایمان میرا پکا رہے، سلامت رہے. آپ بھی لوگ آستانے پر
जा रहे हैं, आज भी मेला लगा हुआ है, आज भी भीड़ें लगी हुई है, आपके गुस्से में भी मजार शरीफ होंगे, वहां भी भीड़ें लगा करती होंगी, लेकिन जाने वालों की नियत ये नहीं होती है कि मुझे नमाजी बना दे, जाने वालों की नियत ये नहीं होती है कि मुझे ईमान पर कायम रखना, जाने वालों की नियत ये होती है साहिब मजार से भीख मांगते हैं, बाबा मुझे औलाद अता कर दे, बाबा मुझे नौकरी अता कर दे, बाबा मेरी परेशानी को दूर कर दे, बाबा मैं परेशान हूँ, मेरी परेशानी दूर हो जाएगी, मैं 10-20 जगहों का लंगर करूंगा, गौसे आजम के नाम से नजर नियाज करूंगा। और यार लंगर कितने करोगे तुम, कितने को खाना खिलाओगे? यही वजह है कि तेरी दुआएं कबूल नहीं हो रही है। काश अगर मन्नतें मांगता तो हजरत फातिमा ज़हरा की तरह मांगता, मौला मेरे बच्चों की तबीयत खराब हो जाएगी, मैं रोजा रखूंगी, मैं नफिल नमाज पढ़ूंगी। ये तरीका अहमद मुख्तार के घर से ये दिया जाता है, ये पैगाम दिया जाता है कि ऐ लोगों, जब तुम अल्लाह की बारगाह में झुकोगे, अपने दिल को झुका दोगे, तो वो अल्लाह दुनिया की सारी चीजें तेरे कदमों में लाकर सुबहान अल्लाह, सुबहान तेरे कदमों में लाकर डाल देगा। लेकिन आज हम ऐसा करते नहीं करते। हर इंसान को अपनी पड़ी हुई है, हर एक कौम ये सोच रही है कि हम फायदे में जाए, जबकि वो करीम नबी फरमाते हैं अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम कुल्लुहुम इख्वा, हर भाई आपस में भाई भाई है। लेकिन आज हाल ये है कि एक पड़ोसी को तकलीफ दे रहा है, आज हाल ये है कि एक दूसरे को परेशान कर रहे हैं, हाल ये है कि एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं, हाल ये है कि एक दूसरे की गिबत कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। वो करीम नबी फरमाते हैं चुगलखोरों का हाल ये होगा कि मरे हुए गधे का गोश्त खाएगा। क्या कोई मरे हुए गधे का गोश्त खा सकता है? नहीं खा सकता है ना। तो अपने तरीके को बदलो, आप सच्चे पक्के मोमिन बनो। यही वजह है मेरे प्यारे, कल के वो गैर लोग हमें देखा करते थे ना, इज्जत और आबरू के साथ अपनी निगाहों को झुका लेते थे और ये कहते थे यार आज का मुसलमान इतना अच्छा है, तो 1400 साल पहले वाले इनके नबी कितने अच्छे रहे होंगे, उनका आलम क्या होगा। आपको मालूम है आज से 100 साल 150 साल पहले लोग बनियाओं का हाल ये था कि वो अपने घर की बेटियों को मुसलमानों के घरों में सौंप कर जाते थे, इस इरादे से कि मुसलमान अमानत में खयानत नहीं करता है, मुसलमान किसी की बेटियों पर निगाहें गंदी नहीं डालता है। वो अपने बेटियों की अमानत के तौर पर आपके घर में छोड़ कर जाया करते थे कि चंद दिनों के बाद लौटेंगे ना तो मेरी बेटियां इज्जत और आबरू के साथ महफूज रहेगी। वो सोने चांदी को आपके घर में छोड़ कर जाया करते थे, इसलिए जानते थे कि मुसलमान अमानत में खयानत नहीं करते हैं। लेकिन आज वही लोग हैं जो आपको देखते हैं तो अपने गलियों से आने से इनकार करते हैं कि ये मुसलमान है, ये टोपी पहनने वाला है, ये कुर्ता पाजामा पहनने वाला है, ये झूठा है, ये आतंकवाद है, इसे अपने गली में आने मत दो, इन्हें अपने दुकानों से सामान लेने न दो। क्यों? आखिर उसकी वजह क्या है? जो आज उनके सोच ऐसे हो गए हैं, उनके नजरियात ऐसे हो चुके हैं। कल जब मुसलमान गुजरा करता था उनकी निगाहें नीचे होती थी, जब अजानें होती थी वो मस्जिदों को जाते थे। आज का मुसलमान जब गुजर रहा है उनकी निगाहें ऊंची हुई है, अजानें हो रही है, जाना चाहिए मस्जिद की तरफ, जा रहे हैं बाजार की तरफ, होना चाहिए कुरान की तिलावत, वो लगे हुए हैं मोबाइलों में। उन्होंने देखा कि आपके नजरियात को, आपके फिक्र को, आपकी फिक्र बदल चुकी है, आपके नजरियात गंदे हो चुके हैं, तो लोगों ने ये फैसला किया कि इनको अपने गली में आने से रोका जाए। जबकि आप दुरुस्त हो, आपका तरीका दुरुस्त है। याद रखना तनाव में जब एक मछलियां गंदी होती है तो सारे मछलियों को बदनाम कर दिया जाता है। शायद यही वजह है कि हमारे मोहल्ले के सारे लोग तो बुरा नहीं होते हैं, लेकिन हमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका तरीका गलत होता है। अब दिल पर हाथ रखकर बोलना, क्या मुसलमान का बेटा झूठ नहीं बोल रहा है? क्या मुसलमान का बेटा चोरी नहीं कर रहा है? क्या मुसलमान का बेटा ज़िना नहीं कर रहा है? क्या मुसलमान का बेटा शराब नहीं पी रहा है? हाँ शराब पी रहा है। क्या मुसलमान का बेटा मस्जिदों से दूर नहीं हो रहा है? दूर हो रहा है। ना तो मुसलमान का बेटा नमाज पढ़ रहा है, ना तो कुरान की तालीम सीख रहा है। वो शराबी बन रहे हैं, वो जुआरी बन रहे हैं, वो ज़ना के अड्डे को सजा रहे हैं। जरा सोचो, जब तुम्हारे किरदार में घटिया हो जाएंगे, गंदे हो जाएंगे, शैतानों के रास्ते से जाकर मिलोगे तो दुनिया तो कहेगी ना इनका तरीका इतना गंदा है। तुम्हारी वजह से वो हुजूर की शान में गुस्सा किया करते हैं, कभी कुरान पर उंगलियां उठाते हैं, कभी अम्मी आयशा पर उंगलियां उठाते हैं, कभी हजरत फातिमा के पाकिज़गी पर उंगलियां उठाते हैं। अपने तरीकों को बदलो और ये कहो कि मौला मुझे जो जिंदगी मिली है ना, इन जिंदगी को नबी की जिंदगी पर गुजार दूंगा, नबी का जो तरीका रहा है उनके तरीके पर गुजरूंगा। और जब ऐसे करके गुजरोगे ना, यही तो सरकार का शरिया ने हमें पैगाम दिया है। जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी के लिए। ना समझ मरते हैं, जिंदगी के लिए जीना मरना है सब कुछ
नबी के लिए, सुबहान अल्लाह सुबहान जीना मरना सब कुछ नबी के लिए। लेकिन आज हमारा किरदार ऐसा है नहीं, हमारे ख्याल यार इतने गंदे हो चुके हैं उदार, हमारे मस्जिदों का हाल तो ये हो चुका है, लोग बड़े परेशान होते हैं। बातें कर भी करता हूँ, तकलीफ होगी मेरी बात सुनकर, जरूर तकलीफ होगी और होनी भी चाहिए तकलीफ आपको, क्योंकि बात हकीकत पे मबनी है। आज हमारे मोहल्ले में मस्जिद मौजूद है, दिल पर हाथ रखकर बोलना, कितने लोग नमाज पढ़ने के लिए जाते हो? मुश्किल से 4 से 5 लोग फजर की नमाज में रहते होंगे, और ज्यादा सच्चे अच्छे लोग होंगे तो 10 से 15 लोग रहते होंगे, उससे ज्यादा नहीं। ज्यादा बड़ी मस्जिद होगी तो 20 से 25 लोग रहते होंगे। ज़ोहरों में, असरों में, मगरिबों में, इशा में हम गायब रहा करते हैं। लेकिन मेरे प्यारे जरा सोचो, आपने मस्जिद इसलिए बनाया है कि किसी इमाम को बुलाएंगे, वो नमाज पढ़ेंगे, वो अजान देंगे, उनकी उज्जत हम 4 से 5-10 हजार रुपए देंगे, उन्हीं में वो खुश रहेंगे? नहीं मेरे प्यारे, आप कौन मुस्लिम हो, आपका तरीका ये होना चाहिए कि कुछ भी आए, आंधी आए, तूफान आए, ज़लज़ला आए, दुनिया भार में चली जाए, लेकिन जब वक्त नमाज का आए तो आप मस्जिदों में जाकर नमाज पढ़ो। खेत में हो, खलियान में हो, वही मुसल्ले पे बिछाओ, नमाज पढ़ दो। आप जब से बेनमाजी हुए हो, जब से आपने मस्जिद जाना बंद कर दिया है, मस्जिद के दरवाजे को खटखटाना बंद किया है, तो पता है आपको जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ा है। अब वो लोग मस्जिद तोड़ने की प्लानिंग करते हैं, वो लोग कहते हैं कि मस्जिदों को ढा दी जाएगी, और ढाई भी जा रही है। जब मस्जिद टूटती है ना तो आपका ईमान जागता है, फिर आप ये कहते हो यार सर पे कफन का पट्टा बांधेंगे, मस्जिद हम तुम्हें बचाएंगे। मस्जिद को बाद में बचाना, पहले तू अपने सजदे की हिफाजत कर ले, पहले तू सजदा करने वाला बन जा। और जब तू सजदा करने वाला बन जाएगा, जब हर एक घर का बच्चा नमाजी होगा, जब वक्त अजान की होगी, अजानें होगी, मेरे बच्चे मस्जिद को जाएंगे, मस्जिद को आवाज करेंगे, दुनिया देख कर कहेगी कोई यार की इबादत का है, इसे तोड़ा ना जाओ। वो लोग इबादत करते हैं, वो लोग नमाज पढ़ते हैं, जरा देखो तो सही इनका कपड़ा कितना अच्छा है, इनका चलना कितना अच्छा है। और जब अजान की आए तो ये दौड़ते हैं मस्जिद की जानिब, अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद होती है, दुनिया के सारे कारोबार को छोड़कर ये मस्जिदों को आवाज करते हैं। जब आप अपने सजदे की हिफाजत करोगे, दुनिया लाख मस्जिद तोड़ना चाहेगी, बचाने वाला रब्बे कदीर की जात है। आपने नहीं सुना उलमा से, आपने नहीं पढ़ा, जब खाना काबा को ढाने के लिए अपना हाथ चला था, जब बचाने पर आता है वो कादिर मुतलक है, छोटे छोटे परिंदों से, अब अपील से अपने खाना काबा को बचा लिया। जब बचाने पर रब्बे कदीर आता है तो अपने महबूब को मकड़ी के जाली से बचा लेता है, कबूतर के घोंसले से बचा लेता है। तो याद रखना, आपने डरना नहीं है, आपको रब की बारगाह में दिल को झुकाना है, सर को झुकाना है, सजदा करना है, नमाज़ें पढ़नी है। रब्बे कदीर की मस्जिद है, हम ये कहते हैं ये घर अल्लाह का है। तो याद रखना, जो घर किसका होता है वो इसकी जिम्मेदारी होती है कि घरों को महफूज रखे। मिसाल के तौर पर ये दुकान आपकी होगी, ये घर आपका है, तो जिम्मेदारी आपकी है कि घरों को हमें बचाना है, दुकानों को बचाना है, हमारे सामान को कोई चोरी न करे, कोई हमें नुकसान न पहुंचाए। आप इसकी जिम्मेदारी को अदा करते हो ना, तो याद रखना रब्बे कदीर कादिर मुतलक है। जब आप नमाज पढ़ोगे, मस्जिदें भरी होंगी, तो दुनिया में किसी माँ ने ऐसा बच्चा नहीं जमा है तो जहाँ रब की इबादत की जाए उसे तोड़ दी जाए, उसे ढा दी जाए। हाँ याद रखना, जब आप पे नमाजी हो जाओगे, जब आप मस्जिदों से दूर हो जाओगे, याद रखना फिर वो बला बनकर जब तुम्हारे सरों पर मंडराएंगे ना, तो तुम शिकस्ते फांस भी कर दिए जाओगे, तुम काटे भी जाओगे, तुम मारे भी जाओगे, तुम्हारी इबादतगाहों को तोड़ भी दी जाएगी, वो जगह मुनहदिम भी कर दी जाएगी। इसलिए आज के जलसे से, ये आमद मुस्तफा कॉन्फ्रेंस से आपको ये पैगाम लेकर जाना होगा, अब तक जो भी खता हुआ मौला माफ फरमा, मेरी गलती को माफ फरमा, आज से मैं नमाजी बनूंगा, आज से मस्जिदों की हिफाजत में करूंगा, अपने सजदे की हिफाजत में करूंगा। जब हर बच्चा ये सोच लेगा ना, हर एक कौम मुस्लिम के बच्चे ये सोच लेंगे, और ये पैगाम अपने घरों में अपनी बेटियों को, अपनी माओ को, अपनी बहनों को, रिश्तेदारों को देंगे, जब सबको ये पैगाम देंगे, जब तेरी बेटियां नमाजी होगी, तेरी बीवियां नमाजी होंगी, तेरी माँ जब नमाजी होगी, तेरा बाप जब नमाजी होगा, तेरा बेटा नमाजी होगा, तेरा भाई नमाजी होगा, जब तेरे घर के सारे लोग जब नमाजी होंगे और दीन पर चलने वाले होंगे, याद रखना अब तू अकेले कहीं भी जाए, कोई तेरी मदद करने को आ गई जनाब मिल जाने अल्लाह के जानिब से नूरी फरिश्ते मदद को आ जाएंगे, वही आपकी दाद फरमाएंगे, परेशानियों से आप निजात। सुभान अल्लाह सुभान। ये तरीका हमारा है, ये सोच अपनी
اندر پیدا کرو میرے پیارے. اور یاد رکھنا تبدیلی کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کو بولیں گے کہ ہمارے حالات کو آپ صحیح کر دو, تمہارے گھر کے معاشرے ایسے ہیں, تمہارے گھر کے لوگ ایسے کرتے ہیں. ہمیں یہ نہیں کہنا ہے, بلکہ ہر باپ کی ذمہ داری ہے, ہر بھائی کی ذمہ داری ہے, ہر بھائی کی ذمہ داری ہے, ہر شوہر کی ذمہ داری ہے اپنے بیٹیوں کو, اپنے بیٹوں کو, اپنی ماں کو, اپنے بہنوں کو پردے کے ساتھ رکھے, اپنے بچوں کو پردوں کے ساتھ رکھے اور انہیں وقت پر مسجد کی جانب لے کر جائے. پھر ہر باپ, ہر بھائی, ہر شوہر اپنی ذمہ داری کو ادا کرے گا میرے پیارے. جب آپ ذمہ دار بنو گے, یاد رکھنا ہر انسان جب ذمہ دار بنے گا نا تو یاد رکھنا معاشرہ بہت جلد سدھر جائے گا. پھر سدھارنے کی ضرورت نہیں بنے گی. ہمارا پڑوسی دیکھ کر یہ کہو یار فلاں کا بیٹا نمازی ہے, ان کی بیٹی نمازی ہے, ان کی بہو نمازی ہے, ان کے بچے نمازی ہے, ان کے باپ نمازی ہے, ان کے ساتھ رہا کرو, ان کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرو. وہ نبی کی سیرت پہ چلتے ہیں, وہ نبی کے راستے پر چلتے ہیں, وہ نبی کے راستے کو اپناتے ہیں. تم بھی اپنا لو نا, تم بھی سچے ہو جاؤ گے, تم بھی اچھے ہو جاؤ گے. ہاں ہاں, جب ایسا عقیدہ ہو جائے گا, سچے اچھے بن جاؤ گے, تو پھر احمد رضا کی زبان پر آپ یہ کہو گے انہیں جانا, انہیں جانا, انہیں مانا, انہیں جانا, انہیں مانا. دنیا سے مسلمان گیا, میں دنیا سے مسلمان گیا. یہ کردار آپ کو اپنے اندر اپنانا ہوگا میرے پیارے. چلو اور میں آپ کو بتاتا چلوں ہماری قوم کے نوجوانوں کے اندر کمیاں کیا ہے, برائیاں کیا ہے. اللہ اکبر, یہ قوم مسلم آپ اس لیے پیدا نہیں کیے گئے ہو کہ آپ روڈوں پر, آپ اپنے گھروں میں ننگے غسل کرو. آپ اس لیے نہیں پیدا کیے گئے ہو کہ آپ چڈے اور ہاتھ اپنے گھروں میں غسل کرو. جو آپ کی ماں بھی دیکھے, آپ کی بیٹیاں بھی دیکھے, آپ کی بیویاں بھی دیکھے, آپ کی بہو بھی دیکھے, نہیں وہ سطر عورت ہے, اسے چھپا کر رکھا کرو. یہ آپ نہیں دیکھتے ہو آج قوم مسلم کا بیٹا روڈوں پہ غسل کر رہا ہے ہاتھ اپنے گھروں میں. کیا یہ طریقہ آپ کا ہے؟ نہیں, یہ طریقہ تو غیروں کا ہے. اسلام نے اس کے لیے طریقہ بتایا ہے کہ جب تم غسل کرو تو پردے میں غسل کرو. عورت غسل کرے پردے میں کرے, بیٹھ کر غسل کرے. لیکن آج ہمارا طریقہ اتنا گھٹیا ہو چکا ہے, پیروں سے جا کر منسلک ہوتا ہے. ان طریقوں کو ہمیں بدلنا ہے. اکثر 90% ہمارا نوجوان ایسا کام کر رہا ہے. ان کاموں سے بھی ہمیں محفوظ رہنا ہے, ان سے بچنا ہے اور اصول حسنہ پر چلنا ہے. وہ کریم نبی فرماتے ہیں کہ تمہیں غسل کرنا ہو تو معلوم ہے تمہیں غسل کیسے کرنا ہے. اگر میں پوچھ لوں کہ ذرا بتاؤ گھوسیا کے لوگوں کتنے لوگ ہو جو تمہیں غسل کرنے کا طریقہ معلوم ہو؟ مشکل 5 سے 6 لوگ ہوں گے جو بتا سکتے ہیں. ان سب کی زبانیں بند ہو جائے گی. غسل ہمیں کیسے کرنا ہے؟ وہ یار کم سے کم اپنے جلسوں سے سوال تو کیا کرو کہ غسل کرنا ہمیں بتائے کہ غسل کیسے کیا جاتا ہے. ایک جلسے سے اگر ایک مسئلہ سیکھ کر جاؤ گے, ایک سال میں 10 جلسے اگر ہوتے ہیں تو 10 مسئلے سیکھ کر جاؤ گے تو تمہارے لیے معلوم ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ ایک مسئلے کو سیکھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے تو ایک رات نفل نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے کہ ایک مسئلہ کو سیکھے. اور میں آپ کو بتاتا چلوں غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے, آپ کو غسل کیسے کرنا چاہیے. ہماری قوم کا حال تو یہ ہے, کپڑے میں نجاست لگ جائے, اگر وہ ناپاک ہو تو ناپاک کپڑے کو ہی پہن کر وہ غسل کر لیتے ہیں, جس پر پانی دے لیتے ہیں, پھر وہ سوچتے ہیں ہم پاک ہو گئے. نانا میرے پیارے, یہ طریقہ اسلام کا نہیں ہے. اسلام جو پیغام دیتا ہے جس کپڑے میں نجاست لگ جائے پہلے تو اس کپڑے کو دھلو, اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو دھلو, اور جب تم غسل کرو نا تو پاک جگہ غسل کرو, پانی بھی پاک ہونے چاہیے. اور اس کے بعد جب غسل کرنے جاؤ تو اپنے ہاتھوں کو کپڑوں پر دھلو, صاف ستھرے سے دھلو. اس کے بعد کلی کرو, پھر ناک میں پانی ڈالو, اس کے بعد اپنے شرم راکھو, پیشاب پخانے کی جگہ کو دھلو, پھر نماز جیسا وضو کرو. اونچی جگہ یا پتھر پر بیٹھ کر نہاؤ تو اپنے پیروں کو بھی دھلو, اس کے بعد اپنے سروں پر پانی ڈالو, اس کے بعد اپنے دائیں مونڈے پر پانی ڈالو, پھر بائیں مونڈے پر پانی ڈالو, اس کے بعد اپنے سارے بدن پر پانی بہاؤ, یہاں تک کہ تیل کی طرح اپنے بدن پر ہاتھ کو چپڑو تاکہ ایک بال بھی سوکھا نہ رہے. یاد رکھنا اگر ایک بال بھی سوکھا رہا, ایک جگہ بھی سوکھی رہ گئی تو آپ کا غسل ہی ہوگا. آپ ناپاک تھے تو ناپاک ہی رہو گے, آپ پاک نہیں ہوگے. جسم کے کچھ ایسے حصے ہیں کہ جب تک پانی کو نہ پہنچایا جائے پانی نہیں پہنچتا ہے. مثال کے طور پر جہاں سے ہڈیاں مڑتی ہے, جہاں سے فولڈ کیے جاتے ہیں, اس جگہ پر اکثر پانی نہیں پہنچا کرتا ہے, خاص کر ٹھنڈی کے مہینوں میں. اس لیے میرے پیارے انگلیوں کی گھائیوں میں ان کی جڑوں تک پانی پہنچایا کرو. جب آپ ایسے غسل کرو گے نا تو آپ کو غسل کرنا آ جائے گا. لیکن جب آپ اس طریقے سے غسل نہیں کرو گے اور آپ کا غسل ایسا نہیں ہوا, یاد رکھنا پھر آپ غسل صحیح سے نہیں کرو گے. لاکھ نماز پڑھو, لاکھ وضو کرو, وہ نمازیں برباد کر دی جائے گی, وہ وضو آپ کا برباد ہے. اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ کے طہارت, آپ کے غسل اصل ہونے چاہیے, غسل کا طریقہ آپ کو صحیح ہونا چاہیے. اور جب
طریقہ صحیح ہوگا تو یقیناً آپ کی نمازیں اچھی ہوگی، آپ کے طریقے اچھے ہوں گے، اپنے سوچ کو، اپنے نیگیٹو خیال کو بدلنے کی ضرورت آ جائے۔ ہمیں سوچ بدلنے کی ضرورت ہے۔ شاید کہ پرمیشن کا وقت ختم ہو رہا ہے اور حکم ہے کہ نظرنامہ بیان کرنا ہے، بس 2 سے 3 منٹ آپ کا وقت لوں گا انشاءاللہ، پھر میں مائک کو آپ کے حوالے کر دوں گا۔ دوشی پر اللہم صلی اللہ سیدنا صلی اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آپ مجھے بتاؤ، آپ کس کے بیٹے ہو؟ کس کے بیٹے؟ آپ کے ابا کا نام معلوم ہے؟ وہ یار بولو یار، اب تو بولو۔ جن کو اپنے باپ کا نام معلوم، ہاتھ اٹھا کے بتائیے مجھے۔ ہاں، اب تک میری بات سمجھ نہیں آ رہی؟ تعجب کی بات ہے نا؟ تو چاہے باپ کا نام کچھ بھی ہو، لیکن ہمارا باپ تو حضرت آدم ہے نا، حضرت آدم ہے۔ اور حضور کے نسب نامے بیان کر رہے ہیں۔ عید میلاد النبی کا دن آج گزرا، سنیوں کے لیے تو روزانہ عید میلاد النبی ہے، روزانہ عید میلاد النبی ہے۔ تو آپ کے حضور کا نام کیا تھا؟ اب ذرا بولو۔ اور حضور کے ابا کا نام؟ حضور کے دادا کا نام؟ ان کے ابا کا نام؟ زبانیں بند ہو گئی ہے نا۔ یہ ہمارے سوچ ہے، اپنی سوچ کو بدلو، ہمیں چاہیے۔ کوئی یار اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ذرا مجھے بتاؤ کہ ہندوستان جب آزاد ہوا ہمارا ملک، تو پہلا پردھان منتری کون بنا معلوم ہے آپ کو؟ ہاں، بڑے اچھے انسان ہو، آپ کے جی کے بڑے مضبوط ہیں، آپ نے بتا دیا۔ اور یار یہ دنیا کے ذکر، اسلام کے ذکر کو کون یاد کرے گا؟ اسے بھی ہمیں یاد کرنا ہے، اسے بھی ہمیں یاد کرنا ہے۔ یہی وجہ کہ ہم نہیں بتا پاتے نا، تو آج کل نچنیوں کی طرح پریس والے گھوم رہے مائک لے کر کہ بتاؤ اسلام کے اندر کیا ہے۔ ان کی اماں نے دودھ بلایا تاکہ سے مولویوں کے پاس آئے، سوال کرے اسلام کی حقانیت کا، پھر ہم بتائے۔ اسکول کے بچوں سے جا کر قرآن کا سوال کر رہا ہے، مدرسے میں پڑھنے والوں سے جا کر اسکول کا سوال کر رہا ہے۔ پتا چلا پکا جاہل مطلق ہے، خود تو کچھ آتا نہیں، دوسرے سے سوال کر رہا ہے۔ تو آپ ایسے نہ بنو، بلکہ آپ کو ہر سوال کا جواب دینا ہے۔ اب اس فقیر سے سنو، نبی کن کے بیٹے ہیں؟ نبی کے نسب نامہ میں بھی اختلاف ہے، اختلاف ہے۔ کافی مراد تک باتیں سب کی ملتی جلتی ہوتی، اس کے بعد آگے سے پھر روایات الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ نہ سننا یار مولوی نے یہ بیان کر دیا، یا دوسرے مولوی نے یہ بتایا، اس نے وہ بتایا۔ یار مولویوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کبھی کیا بولتا ہے، کبھی کیا بولتا ہے نا۔ ایسا نہیں، وہ مختلف روایات ہے، جن تک جو باتیں پہنچتی ہیں وہ تک آپ تک سنانے کی کوشش کرتے۔ تو درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا وسلم علیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرت آدم کے بیٹے سیس کے بیٹے یانس کے بیٹے کینان کے بیٹے ملائل کے بیٹے بیارت کے بیٹے ادریس کے بیٹے متوشر کے بیٹے نیک نام کے بیٹے نو کے بیٹے شام کے بیٹے زلات کے بیٹے صالح کے بیٹے عبیر کے بیٹے دادا کے بیٹے ربا کے بیٹے سارو کے بیٹے ناخور کے بیٹے تاریخ کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبی اللہ کے بیٹے کدار کے بیٹے ماما کے بیٹے ثابت کے بیٹے سلمان کے بیٹے عیسیٰ کے بیٹے عیسیٰ کے بیٹے عودود کے بیٹے واؤ کے بیٹے نادران کے بیٹے ماد کے بیٹے نظارندار کے بیٹے مدر کے بیٹے لیاس کے بیٹے مدرکہ کے بیٹے خزیمہ کے بیٹے کنانا کے بیٹے فر کے بیٹے مالک کے بیٹے لوئی کے بیٹے کاف کے بیٹے مرہ کے بیٹے کلاب کے بیٹے قصی کے بیٹے مناف کے بیٹے ہاشم عبد بولو عبد مناف کے بیٹے ہاشم کے بیٹے عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ عبد المطلب کے دوسرے بیٹے ابو طالب عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ کے بیٹے محمد رسول اللہ عبد المطلب کے دوسرے بیٹے ابو طالب کے بیٹے مولا علی ابو طالب کے بیٹے مولا علی عبداللہ کے بیٹے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بیٹی سیدہ طیبہ زاہدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ابو طالب کے بیٹے مولا علی سے، مولا علی ابو طالب کے بیٹے مولا علی کا نکاح حضرت فاطمہ سے۔ اب ان دونوں کی بطن پاک سے جو نور نکلے ہیں، ابو طالب کے بیٹے مولا علی کے بیٹے حسن، مولا علی کے بیٹے حسین، یعنی دونوں کے ملنے سے جو نور کے موقع پھٹے ہیں، ایک کو آفتاب کہتے ہیں، دوسرے کو
مولا علی کے بیٹے امام حسن کے بیٹے حسن مصنع کے بیٹے عبداللہ محض کے بیٹے موسیٰ جان کے بیٹے عبداللہ ثانی کے بیٹے موسیٰ ثانی کے بیٹے داؤد کے بیٹے محمد کے بیٹے یحییٰ کے بیٹے ابو صالح موسیٰ دوست جنگی اب سب مل کر کہنا ابو صالح موسیٰ دوست جنگی کے بیٹے پیرانے پیر ہم سب مل کر بولو گفتگو کو ختم کر رہا ہوں پیرانے پیر بڑے پیر دستگیر شیخ سیدنا عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی سرکار غوث اعظم محبوب سبحانی ہمیں بولنے یا کے سننے میں کسی بھی چیز کی غلطی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام زندہ